الحمدللہ آج کا یہ ہمارا درس کتاب توحید کا 11واں درس ہے، 11واں دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ آپ کو کچھ باتیں بتانے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ کچھ باتیں، حق کی باتیں دلیل کے ساتھ سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں توحید کی سدھار لانے اور شرک کو اپنی زندگیوں سے دور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج انشاءاللہ 4 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ دلوں کے اعمال میں سے 4 ایسے بڑے عمل ہے جس میں شرک بھی پایا جا سکتا ہے اور توحید بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہے محبت، دوسرا ہے خوف، تیسرا ہے توکل، چوتھا ہے رجا اور امید۔ یہ 4 چیزیں آج انشاءاللہ دلائل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے محبت، پہلے جو ہے نصوص دیکھ لیں گے، آیتیں جو دلائل ہیں وہ دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان کو اسی طرح چاہتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جبکہ مومن اشد حبا للہ، اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اللہ کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کے ظالم اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتے اور یہ بات بھی سمجھ لیتے کہ ساری قوت، سارا پاور اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ اسی طرح اس میں جو ہے محبت کی بات کہی گئی۔ پہلے نصوص دیکھ لیتے ہیں، دلائل، اس کے بعد انشاءاللہ یہ دلائل سے کیا باتیں ہمارے کو ملتی وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، و عشیرتکم، تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، تمہاری فیملی، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جس کو تم جمع کر رہے ہو، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے ٹھپ پڑ جانے کا، جس کے نقصان ہونے کا، بزنس میں، تجارت میں لاس ہونے کا تمہیں ڈر ہو، وہ مساکن ترضونها، اور وہ بلند و بالا تمہارے گھر اور عمارتیں اور بلڈنگیں جس کو تم بڑی خوشی اور محبت کے ساتھ تم اس کو بناتے ہو، ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام چیزیں تمہارے کو، تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے پاس محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اسی طرح ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچوں، اس کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو جاؤں، اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے پاس جب تک پسندیدہ نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں کا کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 50۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ پائی جائیں گی، وہ آدمی ایمان کا مزہ پالے گا، ایمان کی لذت اس کو مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس اس کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کر اس کے پاس محبوب رہنا، زیادہ پسندیدہ اللہ اور اس کے رسول۔ نمبر 2، اللہ کے علاوہ، نمبر 2 کیا ہے، کسی کو اگر وہ پسند کر رہا ہے تو اللہ کے لیے ہی پسند کرے، کسی کو اگر وہ محبت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے ہی محبت کرے۔ نمبر 3، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اسلام قبول کر لینے کے بعد، ایمان لے کے آنے کے بعد، توحید پر آ جانے کے بعد
واپس پھر شرک میں پلٹ جانے، واپس پھر کفر میں چلے جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ جہنم سے بچا لے جانے کے بعد پھر واپس جہنم میں بھیج دیے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح وہ واپس مرتد ہو جانے کو، واپس اپنے آبا و اجداد کے دین میں چلے جانے کو ناپسند کرے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ آدمی ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ یہ دلائل ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ محبت میں اللہ کے لیے ہی محبت ہونا چاہیے۔ محبت کی قسمیں، محبت کی قسمیں، سب سے پہلا اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی اگر ہم محبت کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے بھی محبت کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی اللہ کے جیسا محبت کر رہے ہیں تو شرک اکبر۔ اللہ سے بھی محبت ہے اور معبودان باطلہ سے بھی محبت ہے تو شرک اکبر۔ جیسے ہم اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور ہمارے پیر سے، ہمارے ولی سے، ہمارے بزرگ سے بھی محبت رکھتے ہیں تو شرک اکبر۔ اللہ کے جیسا محبت پیر اور ولی سے کر رہے ہیں تو پھر شرک اکبر۔ اسی طرح اللہ کے لیے محبت کرنا، صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، باقی کسی سے نہیں۔ جس طرح اللہ سے محبت کر رہا ہے اس طرح کسی سے محبت نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ ضروری ہے، واجب ہے اور یہ مومن کی شان ہے، مومن کی نشانی ہے۔ اس کے بعد تیسری محبت ہے طبعی اور فطری محبت۔ طبعی اور فطری محبت یہ کہ آدمی اپنے دل میں، اپنے دل سے جب کسی کو محبت کرے، جیسے طبعی محبت، فطری محبت، جیسے آدمی اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، تو یہ طبعی اور فطری محبت ہے۔ یہ طبعی اور فطری محبت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے تو پھر وہ گناہ ہے، تو پھر وہ جو ہے گناہ ہے اور جائز نہیں۔ اگر یہ بیوی بچوں کی محبت، یہ فطری محبت اگر اللہ کی محبت پر غالب آ گئی تو پھر وہ بھی گناہ ہے، ناجائز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے بیوی بچوں سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤ۔ تو کیا واقعی معنی میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے؟ تو یہ کون سا ایمان ہے؟ تو شارحین کہتے ہیں کہ یہ ایمان کامل کی نفی ہے کہ مکمل آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ ذرا مومن ہو سکتا ہے، ذرا اس کے اندر ایمان ہو سکتا ہے، لیکن مکمل مومن اس وقت تک آدمی نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ کی محبت اس کو ساری چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اچھا، جو آدمی رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ سے بھی محبت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم رسول سے محبت کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اللہ سے بھی محبت کرنے لگ جائیں گے۔ لہذا آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں لوگوں کی چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں۔ نمبر 1، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت رکھنے کی طرح کسی اور سے محبت نہیں رکھتے تو اسی کا نام اخلاص ہے، اسی کا نام اخلاص ہے کہ صرف اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے جیسا کسی سے محبت نہیں رکھتے۔ نمبر 2، جو غیر اللہ سے اللہ کے جیسا محبت رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے اللہ کی جیسا محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو شرک اکبر۔ اسی طرح جو غیر اللہ سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ شرک اکبر، اس سے بڑا شرک اکبر، یعنی اللہ سے زیادہ محبت، اللہ کے جیسی محبت نہیں بلکہ اللہ سے زیادہ محبت غیر اللہ سے، اپنے ولی سے، اپنے پیروں سے، اپنے معبودان باطلہ سے، بتوں سے، پجاریوں سے، کسی سے اللہ سے بڑھ کر محبت کر رہے ہیں تو شرک اکبر۔ اسی طرح جو غیر اللہ سے، صرف غیر اللہ سے محبت کرے
غیر اللہ کی محبت اس کے دل میں، اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو یہ انتہا درجے کا ایکسٹرا لیول کا حد درجے کا کفر ہے اور شرک اکبر ہے۔ یہ تینوں قسمیں شرک اکبر، اس میں صرف جو ہے ایک اخلاص ہے، توحید ہے، وہ ہے اللہ سے محبت کرنا ساری چیزوں سے بڑھ کر، اللہ کے جیسی محبت کسی سے نہیں کرنا، یہ توحید ہے۔ باقی تینوں جو ہے شرک اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، عبادت کے اعتبار سے محبت، عبادت کے اعتبار سے بھی محبت اور عام چیز، عام محبت ہوتی ہے، جیسے وہ محبت جو بذات خود عبادت ہے، محبت بھی عبادت اگر اللہ کے لیے کرے، ایسی عبادت والی محبت صرف اللہ کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہم محبت کو عبادت سمجھتے ہیں تو وہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا، وہ ویسی محبت صرف اللہ کے لیے ہی کرنا، باقی کسی کے لیے نہیں کرنا۔ ویسی محبت کی نشانی کیا ہے؟ عبادت والی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے جتنے کام کرنے کے ہیں اس کو کرنا، اللہ نے جن جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے اس سے بچ جانا، یہ اللہ سے بے انتہا درجے کی محبت کی نشانی۔ اگر ہم اللہ کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہم واقعی معنی میں عبادت والی محبت کر رہے ہیں۔ اگر ہم وہ محبت جو بذات خود عبادت نہیں ہے، جو بذات خود عبادت نہیں ہے، لیکن دیکھیے آگے بڑھ، اللہ کے واسطے کسی سے محبت کرنا، جیسے انبیاء سے، رسولوں سے اللہ کے واسطے محبت رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، اسی لیے ان سے محبت رکھنا ایمان کی دلیل، ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح رحمت والی اور مہربانی والی محبت، جیسے چھوٹے بچوں سے اور اپنے بچوں سے محبت کرنا، اور یہ محبت بھی بذات خود عبادت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح کسی سے احترام والی محبت، اپنے سے جو بڑے ہیں ان سے محبت کر رہے، جیسے اپنے ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، یا والد سے محبت کر رہے ہیں، یا اپنے استاد سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ تو ہے تعظیم والی محبت۔ اسی طرح طبعی محبت بولتے ہیں تو فطری محبت، جیسے کھانے پینے سے، مال سے محبت ہے، یہ طبعی محبت ہے۔ تو جو عبادت والی محبت ہے وہ عبادت والی محبت صرف اللہ کے لیے کرنا، باقی کسی کے لیے نہیں۔ باقی دوسری محبتیں آپ کر سکتے ہیں، جیسے نبیوں سے، رسولوں سے محبت کرنا ہے، اور اسی طرح ولیوں سے بھی محبت کرنا ہے، اور اسی طرح صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے، اور اسی طرح جو چھوٹے بچوں سے محبت کرنا ہے، بڑے لوگوں سے محبت کرنا ہے، اسی طرح اپنے سکھانے والے استاد سے محبت کرنا ہے، کھانے پینے سے محبت کرنا ہے، سب محبتیں جائز ہیں، لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کون سی؟ جو محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت والی محبت۔ اگر اس عبادت والی محبت میں کسی کو شریک کرے تو شرک اکبر، ایسا شرک اکبر جو آدمی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا۔ اس کے بعد خوف کے بارے میں، ڈر کے بارے میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوهم، تم شیطانوں سے مت ڈرو، وخافون ان کنتم مؤمنین، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی معنی میں ایمان والے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ یعنی ڈرنا بھی عبادت ہے، اور ڈرنا کس سے؟ صرف اللہ سے، صرف اللہ سے ڈرنا۔ ایک دوسری آیت اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں، اللہ کے پاس ایسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، ہم مومن ہیں بولتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں ان کو کوئی سی تو تکلیف پہنچتی تو پھر جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ تکلیف کو اللہ کے عذاب کے جیسا سمجھ جاتے ہیں، وہ تکلیف کو برداشت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عذاب کے جیسا سمجھ کر پھر لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے ڈرتے ہیں۔
کہ کہیں مجھے اللہ کی راہ میں لوگوں کی جانب سے مجھے تکلیف نہ ہو جائے، اسی لیے وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر اللہ کی طرف سے اللہ کی راہ میں مدد آ گئی تو پھر بولتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومن ہیں، یعنی ایسا منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ڈرنا صرف اللہ کے لیے۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، حدیث جو ہے سنن ابن حبان میں ہے، حدیث نمبر 676۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من التمس رضا اللہ، جو اللہ کی رضا کو تلاش کرے، چاہے بسخط الناس، لوگوں کو ناراض کر کے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی تم سے راضی کروائے گا، لوگوں کو بھی تم سے اللہ تعالیٰ راضی کروائے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کرواتا ہے۔ یہ تمام حدیثوں سے اور آیتوں سے بات معلوم ہوئی کہ محبت کے جیسا خوف اور ڈرنا بھی اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، ڈرنا صرف اللہ کے لیے، ڈرنا کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ دیکھ لیجیے کہ اگر آدمی اللہ کے جیسا ڈر کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے، یعنی جیسا اللہ سے ڈرنا ہے ویسا اگر غیر اللہ سے ڈر رہا ہے تو وہ شرک اکبر۔ کیسا اللہ سے ڈرنا ہے؟ اس بات پہ ہمارا عقیدہ رہنا، ایمان رہنا کہ سارا نفع پہنچانے کا پاور، نقصان پہنچانے کا پاور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ، کسی کو اگر نفع ملنا ہے، کسی کو اگر نقصان پہنچنا ہے، دونوں چیزیں اللہ کے اختیار اور اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں تو کسی سے نفع کی امید میں اور کسی سے نقصان کے ڈر میں کسی سے ڈرنا نہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہے۔ اگر ایسا ڈرنا کسی دوسرے سے کریں گے تو پھر شرک اکبر۔ جیسے لوگ جو ہے شیطان سے ڈرتے ہیں، شیطان کہیں ہمیں جو ہے نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے جو ہے شیطان کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے اپنے ولیوں سے، پیروں سے، بزرگوں سے اللہ کے جیسا ڈرتے ہیں، کیوں کہ اگر یہ ہمارے ولی ناراض ہو جائے، اگر یہ ہمارے ولی غصے میں آ جائے، ہمارے سے ناراض ہو جائے تو پھر یہ ہمارے گناہ نہیں بخش پائیں گے، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، بول کر وہ پیروں سے، ولیوں سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں، تو پھر وہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آج خوف کی ڈر کی دوسری قسم ہے فطری خوف، فطری ڈر یعنی دل کا ڈر۔ جیسے آدمی جو ہے کسی دشمن سے ڈر رہا ہے، جیسے آدمی نقصان پہنچانے والی چیزیں جیسے سانپ سے ڈر رہا ہے، جیسے آدمی شیر سے ڈر رہا ہے، تو یہ فطری ڈر ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ڈرا، فرعون سے ڈر کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے ساتھ تو ہارون کو بھی بھیج دے بات کرنے کے واسطے، ہارون علیہ السلام کو مجھے بات کرنے کے واسطے بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈر کو ختم کیا اور ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ڈر کے ایک آدمی کو مار دیا تھا تو آدمی مر گیا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے کہیں لوگ مجھے قتل نہ کر دیں بول کے فوراً جو ہے اس شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ دشمنوں سے ڈر یہ فطری ڈر ہے، لیکن جو ڈر اللہ سے ہونا چاہیے، جیسے کسی چیز سے نفع حاصل ہونے کا ڈر یا کسی چیز سے نقصان ہونے کا ڈر، یہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو صرف یہ ڈر اللہ سے ہی ہونا چاہیے، باقی کسی غیر سے ایسا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے کہا مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے سوا مسجد کو آباد کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ایسے لوگ ہی حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں اللہ کے پاس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ڈرنا بھی اللہ سے ہی ہے،
یہ ڈرنا ہم کسی دوسرے سے نہیں. اگر واقعی معنی میں ہمارا ایمان اللہ پر ویسا ہو تو اللہ کی سوا کسی سے نہیں ڈرتے. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز توکل، بھروسہ. بھروسہ بھی مکمل اللہ پہ کرنا چاہیے. کیسے کرنا اللہ پہ بھروسہ مکمل؟ جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے اس طرح اللہ پہ بھروسہ کرنا. دیکھ لیجیے آیتیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 23. اللہ نے کہا اللہ پر ہی تم بھروسہ کرو اگر تم واقعی معنی میں مومن. اللہ پر ہی بھروسہ کرنا، کسی دوسرے پر. اسی طرح دوسری آیت انما المؤمنون الذین، یقیناً مومن جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا، ان کے پاس اللہ کو یاد کیا جاتا تو ان کے دل کانپ جاتے، ان کے دل ڈر جاتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتٌ، جب اللہ کی آیت ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے. ایک اور آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے بھی، آپ کی بات ماننے والے مومنوں کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے. اللہ کافی ہے. کسی دوسرے سے ڈرنا نہیں، کسی دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے. لہٰذا جب اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تمہارے لیے اور تمہارے کو ماننے والے مومنوں کے لیے صرف اللہ کافی ہے. ایک اور آیت، ابھی جو آیت میں پڑھا وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے ہر عمل کے واسطے اللہ کافی ہو جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے. یہ دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بولے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین کافر آگ میں ڈال رہے. آگ میں ڈالتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل بول کر. اللہ کافی ہے میرے لیے، اللہ میرے کو بچا لیتا. آگ میں کود گئے، اللہ بچا دیا. بالکل آگ میں پڑنے کے باوجود بھی چلے نہیں، اللہ ان کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈا اور ان کو سکون والی آگ ان کے لیے بنا دیا. اللہ کے اوپر ویسا توکل تھا. اسی طرح یہ جملہ، سیم جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیم یہی جملہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. کب؟ جب احد سے لڑ کے واپس آ رہے تھے مسلمان، احد کی جنگ سے، دوسری جنگ احد کی جنگ، احد کی جنگ سے لڑ کے آ رہے تھے مسلمان، جو ہے اس وقت ہار گئے. بیچ کا مسئلہ ہو گیا، یعنی مسلمان پہلے جیتے تھے لیکن کچھ غلطی کی وجہ سے مسلمان پھر جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. تو پھر ایسے ہاری ہوئی جنگ کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کچھ مسلمانوں کو لے کر، تقریباً 70 صحابہ شہید ہونے ہو جنگ، ان کو لے کے واپس آ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آ رہے تھے تو وہاں سے ابو سفیان چھوڑ کے چلا گیا. ابو سفیان جو بھی اسلام قبول نہیں کرے، تو ابو سفیان نے چند آدمیوں کو دیکھا کہ پوچھا ان سے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم مدینے کو جا رہے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا جاؤ جا کے محمد سے کہہ دو ہم واپس پلٹ کے آ رہے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے. یعنی اب ذرا جنگ ہار گئے لیکن اب پوری طرح ختم کرنے کا ارادہ ہے، ہم واپس پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا جا کر ان کو بتا دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ لوگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واپس لے کر حمراء الاسد نامی جگہ تک گئے لیکن ابو سفیان بھاگ کے ڈر کے بھاگ گئے. تو بہرحال یہ تمام احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توکل بھی اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے. اللہ کے جیسا توکل اور بھروسہ کسی دوسرے پر نہیں کرنا چاہیے. توکل کا معنی مطلب کیا ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں جائز اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، جائز اسباب کو اختیار کرتے ہوئے.
جیسے اللہ پر توکل بھروسہ جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ نے کہا اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا. تو اب اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھ جائے، کمانے نہ جائے، محنت کرنے نہ جائے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرے اللہ رزق دینے والا ہے، تو یہ غلط معنی ہے توکل کا بھروسہ کا. صحیح معنی کیا ہے؟ اللہ نے جو جائز راستے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، کمانے کے لیے نکلتے ہوئے، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا کہ میں محنت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے میرے مقدر میں جتنا مل کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ اتنا مجھے مل کے رہتا، وہ کیا ویسا بول کے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ توکل کا صحیح معنی ہے. دیکھ لیجیے تمام امور جتنے کام ہیں سارے اللہ ہی کے لیے سونپ دینا کہ جتنی چیزیں میری زندگی کے سارے اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا. اور اسی طرح نفع نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ عقیدہ رکھنا اور اس پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے. اور یہ چیزیں میں یعنی نفع نقصان پہنچانے میں اگر اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے کسی دوسرے پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں تو شرک اکبر. شرک اکبر جیسے ہم جو یہ سوچے کہ اولاد اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن ہمارے پیر بھی ہمارے ولی بھی اگر چاہے تو اولاد عطا کر سکتے ہیں، تو اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے پیر کے اوپر پورا بھروسہ ہو گیا، ولی کے اوپر پورا بھروسہ ہو گیا، درگاہ میں موجود صاحب خبر کے اوپر پورا بھروسہ ہو گیا، یعنی تو نبی کے اوپر بھی مجھے پورا بھروسہ ہو گیا، تو پھر وہ شرک اکبر. یہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، اور دنیا کے سارے کاموں میں صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اسی طرح ایک طرح کی محتاجی کی کیفیت کے ساتھ کسی زندہ آدمی پر بھی بھروسہ کرنا یہ شرک اصغر ہے. ایک طرح کی محتاجی کے ساتھ مطلب یعنی آدمی کو ضرورت ہے، آدمی محتاج ہے، اور اس محتاجی کو ضرورت کو دور کرنے والا کوئی فلاں یہاں سامنے ہے سو موجود ہے، سو انسان میری ضرورت کو دور کر سکتا بول کر بہت محتاجی اور ضرورت کے ایسے ایکشن سے ہم کسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک اصغر. دیکھیے یہ بھی شرک اصغر، یعنی اس طرح ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، یعنی ہمیں سامنے والے کے اوپر یہ سوچنا کہ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ اس کے دل میں بات ڈالے گا، تب مجھے کام دے گا یا مجھے پیسے دے گا یا میری ضرورت پوری کرے گا. ایسا بھروسہ ہونا. اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے میری حاجت کو، میری ضرورت کو سامنے والا مکمل کرتا، ضرورت کو پوری کرتا بول کے اگر ایسا سوچیں گے، ایسا عقیدہ رکھیں گے، تو یہ سا بھروسہ کرنا بھی شرک اصغر ہے. اسی طرح بعض دنیاوی کاموں میں بھروسہ کر سکتے ہیں دوسروں کے اوپر. جیسے آدمی نے کہا کہ میں تیرے پاس مال رکھاتا ہوں، مجھے تیرے اوپر بھروسہ ہے. کیا بولتے ہیں؟ مجھے تیرے اوپر بھروسہ ہے، تو خیانت نہیں کرتا، تو میرے مال میں خیانت نہیں کرتا، تو صحیح آدمی ہے، میں تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں کہ مال دے دے. اسی طرح ایک کمپنی میں دو پارٹنر ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، مجھے تیرے اوپر بھروسہ ہے، تجھے میرے اوپر بھروسہ ہے. ایسا بھروسہ کرنا جائز ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے بڑے کاموں کے لیے صحابہ کو وکیل بنا کر، صحابہ کو بھروسہ والا آدمی بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے. تو ان تمام چیزوں سے بات معلوم ہوئی کہ بھروسہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ پر ہی ہے. اگر ہم ایسا بھروسہ کسی دوسرے کے لیے کریں گے تو پھر وہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آخری چیز ہے مکر. مکر یعنی اللہ تعالیٰ سے امید کرنا، اللہ تعالیٰ سے امید کرنا. یہ امید کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے عبادت ہے. اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا. پہلے دیکھ لیتے آیتیں، افامنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں، نڈر ہو چکے ہیں وہ لوگ؟ فلا یأمن مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے کوئی آدمی اس وقت تک بے خوف نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہاں تک کہ اگر وہ خسارہ اٹھانے والا کافر بھی ہے تو وہی آدمی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوتا ہے. باقی مومن اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے. اللہ جو تدبیر کرے گا، اللہ جو سوچے گا پکا کرے گا، اللہ بول کے اللہ سے ڈرنے والا مومن ہوتا ہے. یہ آیت
سورہ آراف آیت نمبر 99۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے، اس کے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ صرف گمراہ لوگ۔ یہ آیت سورہ حجر آیت نمبر 56۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا بڑے بڑے گناہوں میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والامن من مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والیأس من روح اللہ، اور اللہ سے مایوس ہو جانا، مکر جانا، یہ چار چیزیں بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ مصنف ابن عبد الرزاق یعنی حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن عبد الرزاق، اس میں یہ حدیث نمبر 19871 حدیث نمبر ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر امید کرنا ہو تو صرف اللہ سے امید رکھنا، باقی دنیا والوں سے امید نہیں، دنیا والوں سے کوئی امید نہیں۔ اگر کوئی بندہ صرف اللہ پہ امید رکھے گا اور دنیا والوں سے امید نہیں ہے، اس کی کوئی امید نہیں ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اس آدمی کو ایسا عطا کرے گا کہ وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ کی تدبیر سے بے خوف بھی نہیں ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ تدبیر چلتا ہے۔ کس طرح تدبیر چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے اپنے بندوں کو کہ بندوں میں سے بعض گناہ پر گناہ، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کر رہے ہیں، تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود، اللہ کی نعمتیں پانے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کی تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے، گرفت کرنے پر آ جائے، تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کی تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امید بھی رکھنا ہے، یہ دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، ڈر کے اللہ کے جتنے حرام کردہ امور ہیں وہ تمام کاموں سے بچنا ہے، اور اسی طرح اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے، مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ اس طرح کے اللہ کے جتنے کرنے کے اعمال ہیں، عبادت کے اعمال ہیں، وہ تمام کاموں کو کر کے اللہ سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضروری اعمال کو قبول کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اسلاف کرام کہتے ہیں ہماری زندگی میں یہ دونوں چیزوں کا بیلنس ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امید بھی رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی صرف اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے بالکل امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، اللہ ہمارے جنت میں بھیجے گا، امید نہیں ہے، لیکن صرف اللہ سے ڈر 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 ڈر، تو پھر آدمی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پوری زندگی صرف اللہ سے امید رکھے گا، گناہ بھی کرے گا، اللہ سے امید، ہاں اللہ میرے کو معاف کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہا، ہاں اللہ سے امید ہے اللہ میرے کو معاف کرتا، تو ایسا امید بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ ڈرنا بھی ہے اور امید بھی رکھنا ہے۔ اسلاف کرام نے کہا ہماری زندگی، پوری زندگی اللہ سے ڈرنا ہے اور زندگی کے آخری حصے میں اللہ سے امید رکھنا ہے۔ پوری زندگی اللہ سے ڈر کے گزارنا ہے، اور زندگی کے آخری حصے میں جب ہماری موت کا وقت قریب ہو، اس وقت اللہ سے امید رکھنا ہے کہ اللہ پر مجھے امید ہے، میں نے پوری زندگی اللہ سے ڈر کے گزاری، اللہ ضرور مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، بول کر یہ اللہ سے امید ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ چار چیزیں عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی شریک کر رہے گا تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا، ہمیشہ جہنم میں چلے جاتا، جنت سے دور ہو جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چار چیزیں ہم جو پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں باقی رکھے، توحید پر قائم دائم رکھے، شرک سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، اور کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.